عام لوگوں میں سے بھی، تو وہ بھی بے ساختہ دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سچے رسول ہیں۔ تو مولانا آزاد کہتے ہیں کہ نشانیاں تو دکھلا دی ہیں اللہ نے، لیکن بہت کم ہیں جو انہیں سمجھتے ہو۔ اگر تم نشانیوں کی ڈھونڈ میں ہو، اگر تم نشانیوں کی ڈھونڈ میں ہو تو بتلاؤ تمام کائنات خلقت میں جو کچھ موجود ہے وہ کیا ہے؟ دنیا میں جو ساری چیزیں موجودات ہیں کیا ہے؟ یہ تمام فضائے ہستی جن حیرت انگیز اچنبھوں سے بھری ہوئی ہے، ان کے لیے تمہاری بولی میں کون سا نام ہے؟ کون سی چیز ہے جس میں اچنبھا آپ کو نظر نہیں آئے؟ غور تو کرو۔ ہاں، تم اپنی بولی میں ان پہ کیا، اس کو کیا نام دو گے؟ یہ سب کچھ اس کی ہستی اور صفات کی نشانیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں تو پھر اور کیا ہے؟ زمین کے تمام جانوروں کو دیکھو جو تمہارے چاروں طرف اڑ رہے ہیں، کس طرح ہم نے تمہاری طرح ان کی بھی امتیں بنا دی ہیں۔ ہر امت اپنی پیدائش، اپنی معیشت اور اپنی ضروریات زندگی کے لیے ایک قانون حیات رکھتی ہے۔ تمہاری طرح کی تشریح ہو رہی ہے کہ سب کی اپنی زندگی کا طریقہ ہے، اور اس میں ایسے عجیب معاملے ہیں کہ کوئی پرندہ جو ہے وہ جو ہے گھونسلہ بناتا ہے اور ایسا گھونسلہ بناتا ہے، اس کی کاریگری ایسی ہے کہ انسان ویسا گھونسلہ نہیں بنا پاتا۔ تنکوں کے جوڑ کر اس طرح بناتے ہیں کہ اوپر سے بارش اگر ہو رہی ہے، شدید بارش بھی ہو رہی ہے، تو ایک قطرہ پانی اندر نہیں جاتا۔ دیمک جو ہے اپنے بلوں میں جو ہے اس طریقے سے ایک سوراخ کرتا ہے کہ اوپر ابھرے ہوئے حصے پر ایک سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ سے سورج کی روشنی تو اندر جاتی ہے۔ جدید تحقیقات نے بتایا کہ سورج کی روشنی اندر جا رہی ہے، اور دیمک کے اندر جو چونٹیوں اور شہد کی مکھیوں کی طرح نظام ہے، کام بٹے ہوتے ہیں، وہاں کھیتیاں تک ہوتی ہے ان کے حساب سے۔ ہاں، سورج کی روشنی اندر جاتی ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی اندر نہیں جاتا۔ کتنی عجیب کاریگری ہے۔ سمندر پانی کے اندر کچھ جانور ایسے ہیں جو اپنا گھر بناتے ہیں۔ سرد علاقے میں جب برف پگھل جاتی ہے تو اس وقت کے لیے اس کا ایک گھر کا ایک کمرہ نیچے زیر آب ہوتا ہے، پانی کے نیچے، اور ایک اوپر ہوتا ہے، لیکن جب برف جم جاتی ہے تو نچلے والے حصے میں جو پانی رہتا ہے وہاں وہ بود و باش اختیار کرتا ہے۔ یہ کاریگری، یہ صنعت، یہ شعور کس نے سیا؟ کس نے؟ غور تو کرو۔ مولانا آزاد بھائی کہہ رہے ہیں کہ سب کی اپنی اپنی زندگی کے راستے اور معیشت کے طریقے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سکھا رکھے ہیں اور وہ اس پر چل رہا ہے۔ بس جو لوگ علم و بصیرت رکھنے والے ہیں انہیں صحیفہ فطرت کی نشانیوں کے بعد اور کسی نشانی کی احتیاج نہیں ہو سکتی، لیکن جن لوگوں نے خدا کی دی ہوئی بصیرت تاراج کر دی اور گونگے بہرے ہو کر تاریکیوں میں گم ہو گئے، تو ان کے لیے کوئی نشانی بھی سود مند نہیں ہے، کوئی بھی نشانی سود مند اور فائدے مند نہیں، کیونکہ جو آدمی گونگا اور بہرا ہو اور تاریکی میں کھویا گیا ہو تو اسے کیوں کر راہ مل سکتی ہے؟ تم اسے راہ دکھانے کے لیے پکارو تو سنے گا نہیں، خود پکارنا چاہے تو پکار نہیں سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کوئی جبرن اٹھا کر روشنی میں لے آئے تو ہدایت، کوئی اٹھا کر جبرن روشنی میں لے آئے، ایسا ہو سکتا ہے کہ زبردستی کوئی اٹھا کر روشنی میں لائے، لیکن ہدایت تو ایسی چیز نہیں جو جبرن کسی کے حلق میں ٹھونس دی جائے۔ یہ مولانا آزاد نے تشریح کی۔ اب اس ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو کہا کہ یہ تمہاری طرح امتیں ہیں، جانوروں، چرندوں، پرندوں میں ہدایت اور حق کے لیے واضح طور سے نشانی موجود ہے۔ اس آیت کا یہ مقتضا، ہدایت کا مقصد بالکل صاف ہے، جو قرآن کے نازل ہونے کے زمانے کے لوگوں نے بھی سمجھا، بعد کے لوگوں نے بھی سمجھا، اور یہی اس کا اصل مقصود بھی تھا ہدایت کے طور پہ۔ لیکن اب اس کے اندر ہم اگر آج کے زمانے میں اب اسی پر غور کریں کہ جس تناظر میں ان مفسرین نے تذکرہ کیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ چرند پرند، ہوا میں اڑنے والے پرندے اور زمین پر چلنے والے جانور، یہ تمہاری طرح امتیں ہیں۔ اب اس میں آج کی تحقیقات اور سائنسی علمی عموم کے تناظر میں غور کریں تو اس معنی کے ساتھ ساتھ ہم اور وسیع معنی دیکھ رہے ہیں جو قرآن اور حدیث کا علمی اعجاز ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ کلام برحق ہے، کہ کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جانوروں، چرندوں، پرندوں، کیڑوں مکوڑوں کو سمیٹ کر یہ بتایا کہ یہ امتیں ہیں۔ صرف پیدائش میں کھانے پینے اور زندگی کے راستوں میں ہی نہیں، بلکہ بہت سارے ایسے امور میں جو اس وقت اور ماضی قریب تک، یعنی سمجھ لیجیے کہ 100 150 سال 200 سال پہلے تک انسان کو پتہ نہیں تھا کہ جانوروں میں کیا کیا شعور ہوتا ہے۔ ہاں، قرآن نے چونٹیوں سے کلام کا ذکر کیا، حدیث ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے باب میں کہ آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے، ہاں بالکل صحیح حدیث ہے، ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک اونٹ نے آپ سے شکایت کی، رونے لگا، آپ نے اس کو ہاتھ پھیرا اس کے کانوں کے نیچے کی ہڈی پر، اور پھر اس کے بعد اس کے مالک کو بلا کر اس سے پوچھا اور کہا کہ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی کہ تم اس کو تھکاتے ہو اور اس کا خیال نہیں رکھتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ چونٹیوں کا معاملہ، جانوروں کا معاملہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ
والسلام کا چونٹیوں کو بولنا، قرآن کا یہ کہنا کہ یہ چرند پرند اور دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ ہاں جس وقت یہ نازل ہوا ماضی میں ہم یہ کہہ دیتے تھے کہ واقعی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آج کی تحقیقات نے یہ بتایا کہ واقعی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جانوروں میں، پرندوں میں، کیڑے مکوڑ میں، یہاں تک کہ چونٹی میں کئی قسم کا شعور ہوتا ہے، کاموں کی تقسیم ہوتی ہے، ان میں کمیونیکیشن کا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ اب آج سائنس یہ کہتا ہے کہ ان میں اشارے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث میں اس میں بات کی بات بھی ذکر کی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے کچھ واقعات میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں کو اللہ تعالیٰ نے کلام کی توفیق اور طاقت دی۔ اب وہ کیسی تھی، کیا تھی، اس پر انشاءاللہ ہم اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ یہ بڑا دلچسپ اور اہم اعجاز علمی کا پہلو ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے توقع ہے کہ لوگ توجہ سے اسے سنیں گے اور اس پر غور کریں گے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حقانیت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا شعور عطا فرمائے اور اسے قبول کرنے، اس کی قدر پہچاننے کی توفیق دے، اور باطل کو سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔